اس سپریم کورٹ کی میٹنگ کے اندر بھی اور جو ایکسٹینشن ہے امپورٹ کے حوالے سے اس کو آپ اپروو کرتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی تو یہ اسمبلی اس وقت موو کی گئی تھی جس وقت کے لیے گورنمنٹ انسٹال ہوئی ہے، لیکن تو آیا بعد میں. دوسری بات ہے کہ اتھارٹیز نے اور پی سی سی کی طرف سے اور سیکٹری فائنانس کی طرف سے اگر میں ایگزیکٹلی کہہ سکوں اس وقت اسمبلی کو انہوں نے ڈکلائن کیا تھا کہ یہ کی ضرورت نہیں ہے. سو بیسیکلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اسمبلی موو کی جس کی کچھ پرمیشن جو ہے وہ کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی، جس کو ہم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں. بہت سے وزراء اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا حصہ تھے، وہی پھر بعد میں جا کے حصہ بنے اور پھر وہی بیوروکریسی تھی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا حصہ تھی، اور اس میں بہت سے سیکرٹری صاحبان تھے جنہوں نے کنٹینیو کیا. اچھا پھر پرمیشن ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے ان پٹ لے لیں، اس سے ان پٹ لے لیں. ان پٹ لینے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے آنے سے 5 دن پہلے تک آتی پرمیشن، اور پھر آپ اپنی گورنمنٹ میں بھی اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو اس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دیا ہے. ہم ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. اب آپ انکوائری کمیشن بنائیں، کس کو آپ اس میں بلاتے ہیں، کس کو آپ اس میں نہیں بلاتے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے آپ کے وزراء تھے، وہ کس قسم کے آپ کے سیکرٹری صاحبان تھے جو پروجیکشن ہی نہیں ریڈ کر سکے. آپ کی وقت اور آپ کی پھر آپ کے جو آپ کا اسٹاک کیری فارورڈ ہو رہا تھا، آپ کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے، اور اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے کتنی امپورٹ کی آپ نے اجازت دینی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں. اور دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مہنگائی کم ہوگی، ٹھیک ہے یہ کرائسس تو ہو گیا ہے، میں نے گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کو سنا، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کنزیومر کو سستی ملے. تو کنزیومر کا بیچارہ مر گیا، کنزیومر کو کبھی سستی ملے گی، سستی طلب کی مڈل مین کو سستی ملے گی. اس نے اٹھا لی، اس نے استحصال کرنا ہے اس حکومت اور پی ڈی ایم کی حکومت کی مدد سے کنزیومر کا. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو آٹا سستا ملنا شروع ہو جائے گا کیونکہ گندم کے ساتھ بھی اشر ہو رہا ہے، تو پھر میں 10 سے آجائے گی سر جس میں تو ہم آٹا سستا لگے گا نا، پھر میں اسی 10 سے جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میرے سے پہلے میرے پولیس میرے بھائی یہاں پہ آلریڈی پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں، سجیشن اپنی ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ گورنمنٹ ہے اس کو بالکل یہ پرچیزنگ کرنی چاہیے. آپ اتنا بڑا دیکھیں 20% کا ہمیشہ ڈیسائڈ ہوتا تھا کہ آپ ان سے خریدیں کسان سے، اور وہ آلموسٹ بن جاتی ہے 50 ملین کے قریب. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف 20 ملین جو ہے خریدیں گے. لیکن ہم نے اس وقت اسمبلی میں بھی اٹھایا یہ بڑا ظلم ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے، بقایا کے ساتھ اس کو کہاں لے جائیں گے. تو اگر یہ اس کو اچھی طریقے سے ڈیل کرے تو فارمر جو آلریڈی مر چکا ہے اس کو فائنینس کی ہیلپ کرے، اس کو اس سے خریدے، اس ریٹ میں خریدے جس ریٹ میں خریدنی چاہیے. پھر اس کے بعد اس کو آپ اسٹاک کیری فارورڈ کریں یا ایکسپورٹ کریں، جو مرضی کریں. ہم ویسے بھی جو ہے فوڈ سیکورٹی اور فوڈ سفیشنسی کے حوالے سے ہمارے ایشوز ہیں، منسٹری کا کام ہے یہ اس کے اوپر بات کریں گے، ان کو کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ذمہ دار ہے اور یہی کسانوں کو اس میں سے نکالے، کیونکہ اگر کسان تباہ ہو جاتا ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایگریرین اکانومی ہے، پھر آپ اس کو تباہ کر دیں گے تو پھر ہم باقی سارے کیسے چلیں گے. تو ہماری صرف یہی ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو کلپریٹس ہیں ادھر ادھر نہ پھینکیں ایک دوسرے کے اوپر. اس نے کر لیا ہے، اب اس کو آپ کہہ رہے ہیں جس کو بلا نہیں سکتے آپ، ایسے نہ کریں آپ. ہم اس رولے میں نہیں پڑنا چاہتے. یہ تو گورنمنٹ خود پھینکنا چاہتی ہے کیئر ٹیکرس کو. جو کیئر ٹیکرس کا گناہ ہے اس کی سزا ان کو بھی ملنی چاہیے. مگر جو کام آپ نے اپنے ٹائم میں شروع کیا، کیئر ٹیکرس سے کروایا اور پھر اس کے بعد اپنی گورنمنٹ میں اس پہ مور لگا کے آخری جہاز تک ڈاک کروائے، آپ ذمہ دار ہیں. اور نہ آپ کو عوام معاف کرے گی نہ کسان معاف کریں گے. اگر آپ ان کو فائنینس کی ہیلپ نہیں کرتے، گندم سے اٹھاتے نہیں ہیں، بینک ان کو ہیلپ نہیں کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کرائسس ہے. اور یہ کس قسم کا کرائسس ہے؟ دیکھیں وہ آپ اس بندے سے ڈرے، وہ ہیز نتھنگ ٹو لوز. اس بندے سے ڈر نہیں لگتا ہے، وہ سم تھنگ ٹو لوز. وہ ان چیزوں کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے کسی چیز کا کمپرومائز بھی کرے. سیاسی لوگ جو ہیں وہ پھر مسئلوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر غریب کسان جس کے بچوں کا
रोजगार और उसका लाइवलीहुड आपने उससे छीन लिया है, ही आर द थिंग ही कम्स ऑन रोड जैसे बाकी कई मुल्कों में हुआ, तो ये आपके लिए बड़ा खतरनाक होगा। उसको देखिए चीजें ट्रिगर करती है ना, अगर ये ट्रिगर कर जाता है ये इशू की, इसको कैसे संभालेंगे, क्या मारेंगे किसानों को? जेलों में तो आपने डालना शुरू कर दिया है, तो बेटा उठा के ले जाएंगे। मैंने सुना है कि उन्होंने भी प्रोटेस्ट जो है वो अनाउंस कर दी है और पाकिस्तान के हर हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो उनकी प्रोटेस्ट का हिस्सा भी बनेंगे और वो उनको हेल्प भी करेंगे, इसलिए कि वो हम में से है और हम उनमें से हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। जिन लोगों ने पैसे कमाए हैं जस्ट बिकॉज रशिया, यूक्रेन, लैटविया, रोमेनिया यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उस टाइम में कलैप्स हो गया था ग्रेन प्राइसेस के हवाले से, और फिर लोगों ने उसको सस्ती गंदम वहाँ से उठाई है। ये भी देखें कि सूबाई हुकूमत ने वो गंदम खरीदी कितने में है और फिर उसकी स्पोर्ट प्राइस क्या रखी है। मतलब वहाँ से वो 3-3 हज़ार में 3200 में खरीद के ला रहे हैं और यहाँ आप उसे मतलब है कि 47, 45, 85 जब आप ले रहे हैं, somebody has made a lot of money and it is the responsibility of the government to fight that. तो हम इस पे सर लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ने गंदम स्कैंडल का मलबा सारा अनवर हक काकड़ साहब पर डाला है, सर आप इस पर किस तरह देखते हैं इस बयान में? मैं ये नहीं कहता हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। कागज बोल रहे हैं ना, कागज बोल रहे हैं कि कौन सी ट्रिब्यूनल कहाँ पे हुई, कौन सा जहाज किस वक्त आया, मगर मैं ये समझता हूँ कि सारा मलबा केयर टेकर में नहीं डाला जा सकता। पीडीएम की गवर्नमेंट ने असेंबली मूव की, उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी में किसी शरीफ आदमी ने इनको इनकार किया, सो बेसिकली इनकी विश भी थी, इनकी विल भी थी, ये चाहते भी थे कि हो। उसके बाद आगे आ जाती है पीडीएम गवर्नमेंट। हम बार बार कह चुके हैं कि पीडीएम गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंशन है, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंशन है पीडीएम की। तो आप मुझे ये बताएं कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट के लोग थे, क्या केयर टेकर गवर्नमेंट से उनसे काम लेना मुश्किल था? क्या वो केयर टेकर से काम नहीं? अपनी मर्जी के डीसी लगवा लिए, अपनी मर्जी के एसपी लगवा लिए, अपनी मर्जी के चीफ सेक्रेटरी आईटी तो लगवा लिए, क्या अपनी मर्जी के जहाज डीसी मंगवा सकते, अपनी मर्जी का अप्रूवल नहीं ले सकते? तो ये इन्होंने ही किया है। हम ये देखते हैं कि वो जो हनीफ अब्बासी साहब का और मोहम्मद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का वो है, पता नहीं वो एक सोची समझी एक साजिश है कि हर चीज़ डाल दी जाए मगर अवाम असल कम्प्लेट्स को नहीं छोड़ेंगे। महबूब सुल्तान साहब, आपने कहा कि आप एहतजाज का हिस्सा बनेंगे।